زندگی گزارے ہوں، نماز بھی یاد نہیں ہے، نماز بھی نہیں سیکھے ابھی تک. جمعہ کی نماز ہفتے میں ایک پڑھتا ہے، وہ بھی سیکھے بغیر پڑھتا ہے. نماز ہی نہیں سیکھی. میں مسلمان ہوں تو مجھے کیسے رہنا چاہیے؟ مسلمان کے معنی تابعدار کیا ہیں؟ تابعدار کس کا؟ کہ اللہ کے رسول کی تابعداری نہیں گزارنے والا، اس کا نام مسلمان. اور اسی پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہے گا جنت چلے جاؤ. ہاں، قرآن میں اللہ تعالیٰ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. کون آگے اللہ کی بات بندے ہیں؟ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، کہ میرے بندوں بغیر خوف و بغیر ڈر کے جنت میں چلے جاؤ، تمہیں کوئی خوف نہیں. میرے بندے کون ہیں؟ جو ایمان والے ہیں اور جو میری تابع داری والی زندگی گزارنے والے ہیں اللہ کی، وہ ہیں اللہ کے بندے. اللہ کے بندے بنو. اللہ کے بندے بنو گے تو اللہ نفس کی غلامی سے نکال دے گا، اور اللہ کے نبی کے علاوہ دنیا میں ہزاروں انسانوں کے پیچھے چلنے سے خدا بچا لے گا. ہاں، اس کے لیے اجتماع ہے، اور اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ دین زندگی میں آئے اس محنت سے آئے گا جو محنت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی. آپ کو دین بھی دیا اور دین زندگی میں باقی رہے اور دنیا میں پھیلے، اس کے لیے آپ نے دین کی محنت دی. ہر مسلمان کو، ہر مسلمان دین کا مددگار بن کے جیے گا. ہاں، اور اللہ کے نبی نے ان کو دعائیں دی ہیں، اے اللہ جو تیرے دین کی مدد کرے اس کی تو مدد کر. اللہ کے نبی کی دعائیں مقبول ہیں. اس لحاظ سے یہ طے کرو کہ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے. ابھی پیچھے والے نہیں بولے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا ہے. ہاں، یاد رکھو اگر نماز نہیں پڑھو گے نا تو اللہ کے اولیاء اللہ کی دعائیں بھی تمہارے بارے میں قبول نہیں ہوگی. یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ بے نمازی کا حصہ اللہ والوں کے دعاؤں میں بھی نہیں ہوتا. اور یہ پریشانیوں سے نہیں نکلو گے، زندگی تنگ ہوتی جائے گی. لڑائیاں اچھی چیز نہیں ہے لڑنا. مسلمان کے محلے میں کیا لڑائی؟ آپس میں کیا لڑنا؟ حدیثوں میں یوں آتا ہے جب دو مسلمان لڑتے ہیں آپس میں اور آپس میں تعلقات توڑتے ہیں تو اللہ فرشتوں سے کہہ دیتا ہے کہ جب تک یہ دونوں صلح نہ کرے ان کی کوئی دعا قبول نہ کی جائے. ان بد نصیبوں کی تو خدا رمضان کے مہینے میں ہی مغفرت نہیں کرتا. آپس میں دو مسلمان لڑنے والے اور ایک دوسرے سے تعلق توڑنے والے، ان کی مغفرت رمضان میں نہیں ہوتی، شب قدر میں نہیں ہوتی. رمضان کی عید میں اللہ تعالیٰ عام اعلان کرتے ہیں مغفرت کا، لیکن اس میں بھی ان کی وقت نہیں ہوتی. اس لیے بھائیوں، لڑائیوں کو ختم کرو، آپس میں محبت سے رہو، ایک دوسرے کے ہمدردی کے ساتھ رہنا چاہیے. اسی کو سیکھو اور اس کو سیکھنے کے لیے اللہ کی راہ میں نکلو. 5 روپے دنیا میں محنت کے بغیر نہیں ملتے. ہاں، ڈاکٹر بننے کے لیے کتنے سال محنت کرنی پڑتی ہے، انجینئر بننے کے لیے کتنے سال محنت کرنی پڑتی ہے. تو اللہ کا بندہ بننا اور ایمان والا بننے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑے گی؟ اس کی محنت کرنی پڑے گی. اس کے لیے اللہ والوں نے ترتیب بتائی، بھائی کم سے کم اپنی زندگی کا 10واں حصہ دین کو دو. 10واں حصہ لگاؤ دین کے لیے، اپنی جان کو لگاؤ اس پر. ہم لوگ غریبوں کو مال خرچ کرتے ہیں، اس کا ثواب اللہ میں یہ دے گا کہ ہم نے اللہ کو رضا کے لیے دیا ہے، لیکن ہماری زندگی دین تھوڑا آئے گا. آدمی جہاں اپنی ذات سے لگتا ہے وہی بنتا ہے. ایک ہی باپ کے 4 بچے ہوتے ہیں لیکن ان کی بیٹھک 4 جگہ ہے. ایک بچہ چوروں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو چور ہی بنتا ہے. اس کو
اس کی بیٹھک ان کے ساتھ ہے. ایک بچہ حافظ قرآن بننے بیٹھا تو حافظ قرآن بن جاتا ہے. ہاں ایک بچہ اسکول میں داخل ہوتا ہے انجینئر بن جاتا ہے. تو یہ ہماری جو باڈی ہے ذات، یہ ذات اس اللہ کے نبی والی محنت پہ جب ہم لگائیں گے تو اس کے نتیجے میں اللہ ہمیں ایمان دے گا، اللہ کا اپنا تعلق دے گا، اپنی محبت دے گا، اپنے نبی کی محبت دے گا، اور اللہ ہمیں آخرت کا فکر دے گا، اور ہمارے اندر اللہ تعالیٰ شان و ایمانی صفات پیدا کرے گا جب ہم اپنی ذات سے ان اعمال میں لگیں گے. دعوت کی محنت، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنا، اور نماز اور اللہ کی یاد کو پابندی سے کرنا، اور اپنے بھائی مسلمانوں کی خدمت کرنا. ایک دوسرے کی خدمت کرو، لڑو مت. ہاں ہمیں بہت سے ہمارے دوست احباب بتاتے ہیں کہ مول صاحب یہ جو لوگ رشوت لیتے ہیں، حرام کی کمائیاں کرتے ہیں، وہ لوگ زندگی کے آخری دنوں میں سکھی نہیں ہوتے. کرو گے کہ اللہ کے راستے کی میں جو مقام ہے مقام پر جو ہمارے بھائی جا رہے ہیں، اللہ ان کا جانا قبول فرمائے. خدا ان کو ان کا نکلنا ان کے لیے، ان کے خاندانوں کے لیے، ان کی بستیوں کے لیے خدا ہدایت پر آنے کا ذریعہ بنا دے. اور جو اب تک ترتیب نہیں بنا پائے وہ اپنی ذات سے ترتیب بنانے کے لیے سے جاؤ کہ انشاءاللہ جلد از جلد ترتیب بنا کر اللہ کی راہ میں اپنی آخرت بنانے کے لیے، اپنا ایمان بنانے کے لیے 4 مہینے اللہ کی راہ میں دور سے دور جا کر دین کی محنت کریں گے. کرو گے؟ پیچھے والے کریں گے؟ ہاں پیچھے مت رہو، بہت ہو گئے پیچھے. اللہ نے اتنا پیچھے کر دیا کہ جیسے جن قوموں کو ہم کبھی نام نہیں لیتے تھے ان کے بھی پیچھے کر دیا. ابھی اور کتنا پیچھے ہونا ہے؟ اب آگے بڑھو. اللہ قرآن میں یوں کہ آگے بڑھو، سارے دوڑو، سابقو، آگے بڑھو. کہاں بڑھیں؟ جنت کی طرف بڑھو. ساری الی مغفرۃ ربکم، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو. اللہ کی مغفرت، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھو گے، ایمان کی مجلس میں بیٹھو گے تو آسمان سے فرشتہ تعلیم کے حلقوں سے اٹھنے پر اور ایمان کی مجلس سے اٹھنے پر اللہ کی طرح اعلان کرے گا، او مجلس میں بیٹھنے والوں، اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی، اس حال میں اٹھو. یہ مغفرت کے اعمال ہیں. نماز پڑھو گے، نماز سے تمہاری مغفرت ہوگی. نماز کے لیے جو وضو کرو گے اس وضو سے تمہارے گناہ معاف ہوں گے. اور نماز کے ذریعے خدا تمہارے روزے کی برکت کے دروازے کھولے گا. جانور کی طرح محنت نہیں کروائے گا. نماز پڑھو گے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے گا. نماز کی پابندی کرو گے اللہ میدان حشر میں نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دے گا. نماز پڑھو گے تو اللہ پوری صراط سے بجلی کی طرح گزار دے گا. اور نماز قبول ہو جائے گی تو باقی سب اعمال قبول ہو جائیں گے قیامت کے دن. اول ما يحاسب العبد الصلاة ان صلحت صلح سائر عمله. حدیث ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا. اگر نماز قابل قبول ہوئی اور درست نکلی تو باقی سب اعمال قبول ہو جائیں گے. تو جیسے ماشاءاللہ شوق سے آپ اجتماع میں آئے ہو، بیٹھے ہو بھائی، اسی شوق سے اپنے محلوں میں جا کے اس محنت کو زندہ کرو. اتنی فکر کرو کہ ہمارے محلے میں کوئی بے نمازی نہ رہے، ہمارے گھر میں کوئی بے نمازی نہ رہے. دوستی کا حق ادا کرو. دوستی، اب خود بھی نمازی بنو اور اپنے تمام دوستوں کو بھی نماز پر لانے کی محنت کرو. آپس میں یہ بات ہوئی کہ بھائی اللہ نے اپنے کو مسلمان بنایا ہے یار، ہم مسجد میں نہیں جائیں گے کون جائے گا. اپنے دوستوں کو ذہن بناؤ اور ان کو مسجد میں لاؤ. کتابوں میں یہ آتا ہے جب تک آدمی نماز پڑھتا رہتا ہے شیطان اس سے ڈرتا رہتا ہے.
اور جب نماز چھوڑ دیتا ہے تو شیطان کو اس پر جرأت ہو جاتی ہے، تو اس کو بڑے بڑے گناہوں میں لے جاتا ہے۔ اس میرے بھائیوں، آج سے یہ طے کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ اپنے محلوں میں دین کی محنت میں مسجد والوں کے ساتھ دین کی محنت میں گشتوں میں جڑ کر محنت کریں گے، تعلیم میں بیٹھیں گے، نماز کی پابندی کریں گے، فجر کی نماز کبھی مت چھوڑنا، ورنہ حدیث میں بڑی وعید آتی ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز قضا کرتا ہے اللہ کہتے میرا اس پر کوئی نہیں، اللہ کی حفاظت سے نکل جاتا ہے، اللہ کی ذمہ داری سے نکل جاتا ہے۔ ہاں، جو کتا کسی کی ذمہ داری میں ہوتا ہے نا، گلے میں پٹا باندھتا ہے، کسی کی ملک میں تو کوئی اس کو مارتا نہیں، اور جو کتا کسی کی ذمہ داری میں نہیں ہوتا محلے میں ہر ایک مکے سے پتھر مارتے ہیں۔ ہمارا حال بھی یہی ہے، نمازیں چھوڑ کر اللہ کی ذمہ داری سے نکل گئے، اب ہر ایک ہمیں ستاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نمازوں کا اہتمام، اپنی مسجد میں فضائل کی تعلیم زندہ کرو، اور اپنی مسجدوں میں گشت زندہ کرو، ہر مسلمان سے اللہ کے لیے ملنا پیار محبت سے، اور اسے نماز میں لانا، روزانہ اللہ کی یاد کو، جس اللہ نے ہمیں کھانا دیا، پینا دیا، ہاتھ اور پیر دیے، اس اللہ کی یاد میں رکھو، صبح شام 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 مرتبہ صبح شام پڑھو۔ پیارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے پیٹ پر پتھر باندھے اور ہمیں دین دیا، آپ کے ہم پر احسان ہے، ہم آپ کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے، اس لیے روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھو، اللہ سے یہ مانگو کہ اللہ اپنے نبی کو ہماری طرف سے وہی بہتر بتاتا ہے۔ درود شریف پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ شانو اس درود شریف پڑھنے کی بنا پر اللہ 10 گناہ معاف کر دیں گے، 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے، 10 درجے بلند کریں گے، اور اللہ نے ایک فرشتہ دے کر رکھا ہے، جو آدمی درود شریف پڑھتا ہے وہ درود شریف لے کر وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اور یوں کہتا ہے پیارے نبی آپ کے فلاں نبی فلاں امتی نے، اس کا نام اس کے باپ کے نام کے ساتھ، کہ آپ کے فلاں امتی نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ کتنی بڑی میرے دوست نعمت ہے، اس لیے روزانہ صبح شام 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی پابندی کرو، اور روزانہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے روزانہ صبح شام 100 مرتبہ استغفار پڑھو، استغفر اللہ استغفر اللہ، اپنے گناہوں کے اے اللہ معاف کر دے، استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو، جو بھی استغفار یاد ہو 100 مرتبہ شامل کرو۔ حدیث میں یوں آتا ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، کہ جو آدمی دن بھر میں کثرت سے استغفار پڑھتا ہے، علماء نے لکھا ہے کثرت استغفار یعنی 300 مرتبہ جو آدمی استغفار پڑھے گا تو وہ کثرت سے استغفار کرنے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ تو جو آدمی کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ شانو ہر غم سے اور ہر ہم سے اللہ اس کو نکالتے ہیں، ہر تنگی سے خدا اس کو نکالتا ہے، اور اللہ اسے ایسی جگہ سے روزے دے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہماری مشکل کا حال ہے، اس کو کرو، اوقات نکالو اور اپنی ذات سے استغفار کرو۔ ہوتا ہے انسان سے برائی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، لیکن جب گناہ ہو گیا تو فوراً اللہ سے توبہ کرو کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا معاف کر دے۔ اللہ توفیق دے 2 رکعت ساتھ توبہ جا کے پڑھو مسجد میں کہ مجھ سے گناہ ہوا، اے اللہ تو معاف فرما دے، تو اللہ گناہ بھی معاف کر دے گا اور توبہ کرنے کا خدا ثواب دے گا آپ کو، کہ میرے بندے نے گناہ کی مجھ سے توبہ کی، کرو گے انشاءاللہ اور عمل سے اپنے آپ کو معاف کر دو گے انشاءاللہ۔ یہ بہت شرم کی بات ہے میرے دوستو کہ مسلمان کورٹ میں کیس کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ نے تو قرآن میں اپنے بندوں کو راستہ بتایا
کہ اگر تمہارے دو میں آپس میں کہیں لڑائی ہو جائے اور ناسمجھی ہو جائے تو دونوں کی طرف سے دو آدمی طے کرو اور دو آدمی آ کر دونوں کی بات سن کر دونوں اس کی صلح کرا دے، صلح کر لو. اس سے آسان کون سا راستہ ہے؟ لڑکا لڑکی کا مسئلہ ہوا، کوئی آیا جھگڑا ہو گیا تو اس پہ یہی بات ہے کہ لڑکی والا دو آدمی اور لڑکا والا دو آدمی لا کر ان دونوں کی بات سن کر ان کی صلح کرا دے، ہو گیا. عورتوں میں جا کے چکر کھانے کی ضرورت نہیں. میں تو اللہ نے بہت آسان دین دیا ہے. اور اپنے بچوں کو بے گناہ مت سمجھو، اسی میں تک معاملہ بڑھتا ہے. لڑکے والا سمجھتا ہے کہ میرے لڑکے کا کوئی قصور نہیں ہے. ایک ہاتھ سے کبھی تالی بجتی ہے؟ ارے بولو. تو دونوں کے قصور کے بغیر آپس میں جھگڑا نہیں ہوگا، دونوں کا قصور تو ہوگا. کسی کا زیادہ کسی کا کم، لیکن قصور تو دونوں کا ہوگا. لڑکے والا اپنے لڑکے کو سمجھا دے کہ بیٹا قصور اپنا معاف کر دو، تو کرو گا، آگے نہیں بڑھنا. اور بیوی کو سمجھا دے کہ تیرا بیٹا جو حسن بصری نہیں ہے، اور تو اپنے بیٹے کی طرفداری میں جھگڑے کی شکل پیدا مت کر. اور لڑکی والے لڑکی کو سمجھائیں کہ بیٹا تو اپنی لائن کو صحیح کر. ایسے کام اپنے ساس سسرال میں کیسے کرتی ہے جس سے ان کو اعتراض ہو، تکلیف ہو، اپنے آپ کو صحیح رکھو. ہاں. اور تم اپنی بچی سے اپنی بیوی سے کہو یہ تیری بیٹی رابعہ بصریہ نہیں ہے، اس کا بھی قصور ہے تو اس کو سمجھا. جھگڑے کو بڑھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. جھگڑے کو تو دفن کرنا چاہیے. اور یہ تمام چیزیں کیوں وجود میں آتی ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے نکاح سنت کے خلاف ہو رہے ہیں. نکاح کی برکتیں نہیں آ رہی. ہاں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس نکاح میں اللہ بہت برکت دیتا ہے جس نکاح میں کم سے کم خرچہ ہو. اس میں بھائیو اللہ میں توفیق دے، آج سے طے کرو انشاءاللہ دین پر چلنا ہے، دین سیکھنا ہے اور دین دنیا میں محفوظ ہے، اس کی محنت کرنی ہے اور اس کے لیے جان مال لے کر 10واں حصہ دین کو دیں گے. دو گے؟ حضرت مولانا صاحب کا ہر مسلمان روزانہ 24 گھنٹے اس کے پاس ہیں، اس میں سے 2.5 گھنٹے دین کو دے. کتنے دے بولو؟ 2.5 گھنٹے دین کی محنت میں. اپنے محلے میں ایک ہی گھر پر جانا، اپنے بھائی سے ملنا اللہ کے لیے، اس سے بات کرنا اور اسے مسجد کی طرف لانے کی فکر کرنا. کوئی مسلمان نہ بچے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اپنے محلے میں محنت کی ایسی ترتیب بناؤ کہ ہر مسلمان سے 15 دن میں ایک مرتبہ ہماری ملاقات دین کی ہو جائے، اسے مسجد میں لانے کی. اور مہینے کے 30 دن ہیں، 30 دن میں سے 3 دن مہینے کے اللہ کے دین کو دو، جمع کرنے کو 3 دن اسی فکر میں. اور سال کے 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینے میں سے ایک چلہ 40 دن اللہ کے دین کو دو، جان اور مال لے کے نکلو. اگر یہ ہم اپنی مسجد کی تعلیم میں بیٹھنا، اپنے گھر والوں کو روزانہ میرے بھائیوں لے کے بیٹھو، انہیں اللہ کے پیارے نبی کی حدیثیں پڑھ کے سناؤ. یہ 24 گھنٹے موبائل لے کے پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے رہتے ہیں اور کیا کیا سنتے رہتے ہیں. اس کے بجائے پیارے نبی کی باتیں سنیں گے، نورانی باتیں، اس سے انشاءاللہ ان کے دلوں میں اللہ کے پیارے نبی کی محبت پیدا ہوگی اور ان کے دلوں میں نماز کی پابندی کا جذبہ پیدا ہوگا، قرآن کی تلاوت کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. کرنے کے کام پر میں لگ جائیں گے تو نہ کرنے کے کام خود چھوٹ جائیں گے. گھر میں روشنی لاؤ گے تو اندھیرا تو خود بخود نکلے گا. اندھیرا کہنے سے اندھیرا نکلے گا نہیں. میرے چھوکرے یوں ہیں، میری چھوکری، یہ سب بولنا بند کرو، کام کرو. ان کی زندگی میں صحیح بات لانے کی اعمال کرو. گھر میں تعلیم ہے، خود نماز کی پابندی کرو، اللہ سے دعائیں مانگو،
اور گھر میں بھی دوست اپنے بال بچوں کو تعلیم کے ذہن بناؤ دیں گے، اور اپنے محلے میں جماعتیں آئیں تو جماعتوں کی نصرت کرو، ان کے پاس بیٹھو، ان کی تعلیم میں بیٹھو، ان کی نصرت کرو گے تو جماعتیں تمہاری دعائیں کریں گی اور ان کی دعائیں اللہ کے قبول ہوگی۔ اس کے لیے میرے بھائیوں اس کی کوشش کرو گے، اور ابھی یہاں سے جاؤ تو اطمینان سے جائے، دوڑتے بھاگتے دھکے مارتے مت جاؤ، اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف نہیں دینا، صحیح سے جاؤ، تھوڑا اگر آہستہ چلو گے اور جاؤ گے تو 15-20 منٹ ذرا دیر ہوگی ہو جاؤ گا، لیکن خاموخواہ اس سے آگے میں نکلوں، گاڑیاں لے کے آئے ہو، 2 ویلر 4 ویلر، اور ایک دوسرے کے آگے ریس مت کرو، اس سے کسی کو تکلیف ہو جائے گی، تمہیں تکلیف ہو جائے گی۔ ہمارا تو اجتماع سے نکلنا ایسا باوقار ہو کہ کوئی بھی دیکھے تو کہ وہ سوچے کہ آپ کتنے سکون کے ساتھ لوگ چل رہے ہیں۔ ہمارا چلنا بھی دوسروں کو سبق سکھائے، اور جو کچھ تم نے سنا ہے اور اس میں جو کچھ تم کو یاد ہے ابھی سے طے کر لو کہ انشاءاللہ سیدھے گھر جانا ہے، اور گھر جا کر بیوی اور بچوں کو لے کر بیٹھ کر یہ جو کچھ میں نے سنا اس کو سنانا ہے، اور ان کو طے کریں گے بیٹا آج سے اپنے گھر میں تعلیم کرتی ہے، اور آج سے طے کرو کہ انشاءاللہ ہم سب کو پابندی سے نماز پڑھنی ہے۔ اس سے آج سے نماز چھوڑ کے مار ڈالوں گا ایسا نہیں، اس سے کام نہیں چلتا، بلکہ آپ سے دیکھو حضرت لقمان حکیم انہوں نے اپنے بیٹے کو کیسے پیار سے بات بتائی، یا بنیا او میرے پیارے بیٹے نماز پڑھ، یا بنیا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھ، لوگوں کو بھلائی کی باتیں کر۔ ہم بھی پیار محبت سے کہیں گے نا تو یہ بیٹا ایک نہ ایک دن سمجھے گا میرا باپ مجھے اتنی پیار محبت سے بات کہتا ہے، میں ہی نالائق ہوں، بات سنتا نہیں، سنے گا۔ اپنے بچوں کو پیار محبت سے سمجھاؤ، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہ اس کے ہاتھ میں تمہارے ہاتھ میں ہے، محنت تمہارے ذمہ ہے، محنت کرو، اگر نہیں مانتا تو 2 رکعت نماز اس کے لیے پڑھو کہ اللہ میرے بچے کا دل تو تیرے ہاتھ میں ہی ہے، اسے سمجھ دیتے، صحیح سمجھ دیتے۔ انشاءاللہ اگر محنت کر کے اللہ سے مانگو گے اللہ تمہاری محنت کو ضائع نہیں کرے گا، کرو گے درود شریف پڑھ لو۔ اور سب کے سب اپنے آپ کو دعا کے مانگنے کا والا عادی بنا لے، روزانہ خدا سے خوب مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اپنے بندوں سے کہا کہ میرے بندو مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ نے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور حکم دے کر قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی نیک آدمی دعا مانگے قبول ہوگی، نہیں، اللہ تو اپنے ہر بندے کی دعا قبول کرتا ہے۔ ہم چاہے کتنے گنہگار ہیں لیکن اللہ کے سامنے اس کے بندے بن کر ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ کو بہت رحم آئے گا، اللہ ہماری دعا قبول کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں دعا میں نمازوں کے بعد ہر فرض نماز کے بعد اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ اذان اور اقامت کے بیچ میں جو وقت ہوتا ہے اس میں بھی آدمی دعا مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ اذان کے ساتھ اذان سے پہلے مسجد میں آ جاؤ، اور اذان ہو گئی سنت پڑھ لی، سنت کے بعد پھر دعا کرو، جو تمہاری مشکل حل ہے اپنے لیے امت کے لیے مانگو، دعاؤں کا اہتمام کرو۔ اللہ توفیق دے، رات کو جلدی سو جاؤ گھر جا کے، اس نیت سے کہ تہجد میں اٹھ جائے۔ جب آدمی جلدی سوئے گا تو جلدی اٹھ جائے گا۔ رات کو اٹھو، جب اللہ آسمان سے آواز لگا رہا ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو دوں، اور تم مانگے گا اللہ تو مجھے معاف کر دے، میری اولاد کو معاف کر دے، مجھے حلال پاک روزے عطا فرما دے۔ اب مانگ رہے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو دوں، حل من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی روزی کا طلبگار اور روزی مانگنے والا میں اس کو روزی دوں، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں۔ آسمان سے آواز لگ رہی ہو اور اب اللہ سے مانگو، یہ آسان راستہ ہے، ہاں اس پر آؤ۔ راتوں کو جاگنا چھوڑو،
12 بجے تک بازاروں میں میٹنگیں کرنا چھوڑو، اس میں سوائے گناہ کے کچھ نہیں ہوتا ہے، اور دیر سے سو گے تو فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ جو فجر کی نماز چھوڑتا ہے اللہ کی حفاظت سے نکل جاتا ہے، اور اس کے ہاتھ پہ شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ اس لیے بھائی دوستو، بس اپنی ترتیب بدلو میرے بھائیوں، کب تک ایسے رہو گے؟ 2 کان اللہ نے دیے ہیں تاکہ دونوں کان سے سن کے دل میں اتارے، اسے نہیں دے کہ اس کان سے سن اس کان سے نکالے، اسے نہیں دے، 2 کانوں سے سنو اور دل میں اتارو اور کرو، اس سے انشاءاللہ اللہ تمہاری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنا دے گا، اور موت کا دن خوشی کا دن ہوگا، اور قبر میں خدا میٹھی نیند سلا دے گا، اور آخر میں اللہ ہمیں اور آپ کو بے حساب جنت داخل کر دے گا۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق دے، یقین سے مانگو، ہم چاہے کتنے گنہگار ہیں لیکن اللہ بڑا کریم ہے، وہ ہمیں مردود نہیں کرے گا، ہماری دعا قبول کرے گا، اس یقین کے ساتھ ہمیشہ دعا مانگو۔ دعا مانگنے سے پہلے الحمدللہ رب العالمین کم سے کم کہہ کر پھر درود شریف پڑھو، حمد کرنی چاہیے۔ اللہ تمہیں توفیق دے، جو ہم اور بہت سے آتے ہیں دنوں میں، ورنہ کم سے کم اتنا تو ضرور کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا۔ دعا سے پہلے حمد ہونی چاہیے، پھر درود شریف پڑھنا چاہیے، پھر دعا کرنی چاہیے، دعا پوری ہونے کے بعد پھر درود شریف پر دعا کو ختم کرو، تو انشاءاللہ یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گی۔ جس دعا میں درود شریف پہلے ہوتے نماز میں ہوتا ہے، وہ دعا آسمانوں پر نہیں جاتی، وہ درمیان میں لٹکتی رہتی ہے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ سبحانک اللہم، کیا کچھ ہے اذان کرنے کا ہے؟ تم دعا مانگے ہو یا دیکھیو؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالى جدك ولا إله غيرك، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله، بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا كريم۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم صل على روح محمد في الأرواح وعلى جسد محمد في الأجساد وعلى قبر محمد في القبور، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم من أحييته منا وأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا وتوفه على الإيمان، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، نستغفرك ربنا ونسألك التوبة، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم اغفر لنا
وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اے اللہ، ہم تیرے گنہگار بندے تیری بارگاہ میں امید دے کر آئے ہیں. تو تو ارحم الراحمین ہے، تو تو معافی کو پسند کرتا ہے، اور ہم تیری بارگاہ میں معافی کی درخواست دے کر حاضر ہوئے ہیں. اے اللہ، تو ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دے. ہمارے ساتھ ہمارے اعمال کے اعتبار سے معاملہ نہ فرما، بلکہ اللہ اپنے رحم و کرم کا معاملہ فرما. امت کے حال پر رحم فرما، امت کو معاف فرما، امت کے ساتھ عفو اور عافیت کا معاملہ فرما، کرم کا، رحم کا، فضل کا معاملہ فرما. اے اللہ، غیبی تعیش شامل حال فرما. اے اللہ، امت مسلمہ کی جانوں اور مانوں اور صلاحیتوں کو برباد ہونے سے تو حفاظت فرما. امت مسلمہ کی جان، مال اور صلاحیتوں کو اے اللہ تیری رضا والے کاموں میں اور تیرے دین کی عظیم محنت میں لگانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ، تو نے ہم سب کو یہاں جمع ہونے کی توفیق دی، اور ہم تیرے بارگاہ میں تجھ سے اے اللہ تیرے فضل اور کرم کی امید لے کر یہاں پر آئے ہیں، اور دعا کے لیے آئے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ آئے ہیں کہ ہم اجتماع میں جائیں گے، دعا مانگیں گے، اللہ ہماری دعا قبول کرے گا اور ہماری مدد کرے گا. اے اللہ، تیرے نبی نے فرمایا ہے تیرے بندے جس امید کو تیرے ساتھ لے کے آتے ہیں تو ان کی امید کو پوری کرتا ہے. اے اللہ، اس پورے مجمع میں سے ایک ایک کی تو مغفرت فرما دے، سب کی تو مغفرت فرما دے، اور اے اللہ مغفرت کے اسباب زندگی میں تو زندہ فرما دے. اللہم انا نسألک موجبات رحمتک، اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا كشفته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اے اللہ، تو ہم سب کو معاف فرما دے، پوری امت کو معاف فرما دے، ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما دے. اے اللہ، ہمیں خواہشات کی زندگی چھوڑ کر تیری اطاعت و زندگی نصیب فرما دے. اے اللہ، گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، اور تیری اطاعت کی شوق و جذبہ ہمیں نصیب فرما دے. اپنے پورے دین کو پوری حقیقت کے ساتھ پوری امت میں، پورے عالم میں اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے زندہ فرما دے. اے اللہ، اپنے دین کو تو ہی زندہ فرما دے. اے اللہ، امت کی ذلت کو عزت سے بدل دے، امت کی ذلت کو عزت سے بدل دے، امت کے خوف کو امن سے بدل دے. اے اللہ، اس امت کو تیرا بندہ بن کر اور آپس میں بھائی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ، ہمارے اس اجتماع کو بے انتہا قبول فرما لے، اس کی محنت کرنے والوں کو قبول فرما لے، اسے بھلی نگاہ سے دیکھنے والوں کو قبول فرما لے. اے اللہ، اس کے لیے جن تیرے بندوں نے جو قربانیاں دی ہیں اسے قبول فرما دے. اور اے اللہ، گھر گھر میں اور ایک ایک فرد میں دین کی حیات کا ذریعہ بنا دے. یہ تیرے بندے تیری توفیق سے تیری راہ میں جا رہے ہیں. اے اللہ، ان کا نکلنا قبول فرما لے. ان کے گھر میں تو ان کا خلیفہ بن جا، سفر میں ان کا ساتھی بن جا. اے اللہ، بہترین ان کی تو تربیت فرما. اے اللہ، ہم سب کو وہ ایمان عطا فرما جو ایمان تو چاہتا ہے، وہ حقیقی ایمان ہمیں نصیب فرما دے. جن علاقوں میں ہماری جماعتیں جا رہی ہیں
اے اللہ ان علاقوں میں خصوصاً اور پورے عالم میں عموماً دین کی زندہ ہونے کا ذریعہ فرما دے اور ہر فرد امت کو اپنی زندگی کے مقصد پر کھڑا ہونے کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے اے اللہ جب تک دنیا میں رکھے زندگی کا ایک ایک منٹ اور مال کی ایک ایک کوڑی تیرے منشا کے مطابق تیرے دین کے تقاضوں پر لگانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس امت کو باطل کے نرغوں سے تو نکال دے، اے اللہ باطل کے نرغوں سے نکال دے، ظالموں کے نرغوں سے نکال دے، اس امت کی جان کی، مال کی، ایمان کی، اعمال کی، آبرو کی، عزت کی، معاملات اور معاشرت اور اخلاق کی اے اللہ تو پوری حفاظت فرما۔ مدارس کی، مکاتب کی، مساجد کی، دینی درسگاہوں کی اے اللہ تو پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے اس سفر کو بے انتہا قبول فرما، آگے کا سفر تو آسان فرما، ہر خیر کو تو ہماری طرف متوجہ فرما، ہر شر سے تو ہماری حفاظت فرما، اپنی مدد کو شامل حال فرما دے اور امت کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ امت کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دے اور امت کو اپنی غلط زندگی پر سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں حلال پاک طیب برکت والی روزی نصیب فرما، حرام کے لقموں سے تو ہماری حفاظت فرما، حرام کے لقموں سے تو ہماری حفاظت فرما، امت کے لیے حلال روزی کے دروازے تو کشادہ فرما۔ جن تیرے بندوں بندیوں نے اور اللہ ہم سے اور ہمارے بھائیوں سے، ہمارے ساتھیوں سے، ہمارے بزرگوں سے دعا کے لیے کہا یا لکھا یا متوقع حقدار ہیں، اے اللہ ان کے ہماری تمام کی جائز مقاصد پورے فرما، ہماری تمام کی مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، حاجت مندوں کی جائز حاجتیں پوری فرما، قرض داروں کے قرضوں کا ادا فرما۔ اے اللہ بے نکاحوں کے نکاحوں کا انتظام فرما، نیک صالح جوڑا نصیب فرما۔ اے اللہ بے اولاد کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، جن کی اولادیں ہیں اے اللہ ان کے اولادوں کی ایمان کی، اے اللہ ایمان کی، اعمال کی، آبرو کی، عزت کی اے اللہ تو حفاظت فرما۔ اے اللہ انہیں ایمانی اعمالی اخلاقی معاملاتی اے اللہ دعوتی لائن سے اللہ ہر ایک کی تو تربیت فرما۔ اے اللہ اس سفر میں ہم سے جو کوتاہی ہوئی معاف فرما دے، معاف فرما دے، ہم میں سے کسی ایک کو محروم نہ فرما اور ایک ایک فرد امت میں دین کی عظیم محنت کی زندہ ہونے کا ہمیں ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ جب تک دنیا میں رکھے تیری رضا والی زندگی گزارتے ہوئے تیرے دین کی محنت میں لگے رہنے کی توفیق نصیب فرما، اخلاص کے ساتھ نصیب فرما۔ اور اے اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے کمال ایمان کے ساتھ تیری رضا والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ کمال ایمان کے ساتھ تیری رضا والی موت نصیب فرما۔ دنیا بکتے بکتے، دنیا بٹوٹتے بٹوٹتے، گناہ کرتے کرتے اے اللہ اچانک کی موتوں سے، خودکشی کی موتوں سے، جل کر دب کر ڈوب کر مرنے سے اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں تیری ملاقات کا شوق نصیب فرما۔ اے اللہ جب دنیا سے جائیں کلمہ پڑھتے ہوئے ہوش و کے ساتھ اے اللہ تیری ملاقات کا شوق دل میں ہو اور اے اللہ تیرا کلمہ ہماری زبانوں پر ہو۔ اے اللہ تیری رضا والی موت کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما۔ قیامت کے دن اے اللہ ہمارا حساب کتاب اے اللہ آسان فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن ہمیں ہماری پکڑ سے ہماری حفاظت فرما۔ قبر کے حساب میں اور قبر میں جو سوالات ہونے والے ہیں قبر کے سوالات کا جواب آسان فرما۔ میدان حشر میں اپنے عرش کے سائے میں ہمیں جگہ عطا فرما۔ اور اے اللہ اپنے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور والے ہاتھوں سے ہمیں جامع کوثر نصیب فرما۔ آپ کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما۔ جنت الفردوس میں ہمیں داخلہ نصیب فرما۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے
اپنے فضل و کرم نصیب فرما. حرمین شریف کے شریفین کی اور اللہ بیت المقدس کی تو حفاظت فرما. اللہ حفاظت فرما. وہاں کی حاضری میں آسانیاں پیدا فرما. وہاں کی حاضری میں آسانیاں پیدا فرما. اور بار بار وہاں کے آداب کی رعایت کے ساتھ تیرے نیک بندوں کو جو حاضری تو عطا فرماتا ہے اے اللہ وہ حاضر میں بار بار نصیب فرما. وہاں کی حاضری بار بار نصیب فرما. تیرے راستے کی تیری انتہائی قرب والی موتیں تیرے نبی کی دیار کی موتیں میں نصیب فرما. اور تیرے نبی کے جانشین صحابہ کو اے اللہ جنت البقیع میں ہمیں پڑوس نصیب فرما. اے اللہ گھر گھر میں تیرے دین کی محنت کا نظام زندہ فرما دے. گھر گھر میں دین کے لیے جانی مالی قربانی کی ترتیب کو تو زندہ فرما دے. اور اے اللہ ہر مسلمان کو اے اللہ تیرے دین کے خاطر جانی مالی قربانی دینے کے حوصلے اور جذبے تو ہی عطا فرما دے. اور تیری راہ میں نکلنا تو ہی آسان فرما دے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تیرے نیک بندوں نے تجھ سے جتنی خیر گرائیں کی دعائیں مانگی ہیں ہم تجھ سے مانگتا ہمیں عطا فرما دے. جتنی شرور سے پناہ چاہیے اے اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں ہمیں پناہ نصیب فرما دے. اس سفر میں جو کچھ ہم سے کوتاہیاں ہوئی معاف فرما دے. معاف فرما دے. معاف فرما دے. وہ جو ذرے خیر وجود میں آئے اس کی تو آبیاری فرما. اس کی تو آبیاری فرما. ہمارے اس سفر کو ہمارے اس پورے صوبے میں خصوصاً اور پورے عالم میں عموماً اے اللہ دعوت کی عظیم محنت کو صحیح نیت سے زندہ ہونے کا ذریعہ بنا دے. مسجد